له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة أو وأن يشتمل السماء أو يحتبى في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. رواه مسلم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار. قال ذلك 3 مرات. ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. رواه أبو داود وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. رواه الترمذي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه الترمذي وأبو داود. وعن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الترمذي. وزاد أبو داود ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن أردت اللحوق بي
فَلْيَكْفِيكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ وَإِيَّاكِ وَمَجَالِسَ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تَسْتَخْلَقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّيَهُ رواہ الترمذی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانا، حضور کی ہر سنت پر عمل کرنا، یہ ہر مومن کا جذبہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے دل کی آواز ہونا چاہیے کہ میں حضور کی سنتوں پر عمل کروں، میں حضور کے بتائے ہوئے آداب پر عمل پیرا ہو جاؤں اور حضور کی تعلیمات میری زندگی کا وظیفہ حیات بن جائے۔ اور یہ دولت مانگنی پڑے گی، بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نصیب کی بات ہے، ہر آدمی کو نہیں ملتی، طالب صادق کو ملتی، جو طلب صادق رکھتے ہیں ان کو یہ دولت ملتی، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ تو اب جو ہمارے معتکفین ساتھی ہیں، اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، تو اللہ سے اللہ کے حبیب کی اتباع مانگنی اور بار بار مانگنی ہے اور دل کی گہرائی سے مانگنی، توجہ اور دھیان سے مانگنی، اتنا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے ہی دے۔ بس یہ دولت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اور یہ نہ ملا تو پھر کچھ بھی نہ ملا۔ تو پچھلے دنوں جسمانی وضع قطع کے اعتبار سے کچھ مسائل سامنے آئے، بالوں کے اعتبار سے، داڑھی کے اعتبار سے، خضاب کے اعتبار سے، ناخن کے اعتبار سے۔ آج کی ان احادیث مبارکہ میں لباس سے متعلق کچھ ہدایات ارشاد فرمائی گئی، یہ کتاب اللباس میں سے احادیث مبارکہ پڑھی گئی، ان کا تعلق لباس سے ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ لباس کے دو مقصد قرآن نے بیان فرمائے۔ یواری سوآتکم، کہ لباس ایک تو تمہاری ستر پوشی کا کام دیتا ہے، اور ریاشہ کیا کام دیتا ہے؟ زیب و زینت، کہ لباس کے ذریعے آدمی حسن حاصل کرتا ہے، زینت حاصل کرتا ہے، خوبصورتی حاصل کرتا ہے۔ اچھا لباس پہن کر بدصورت آدمی کی بھی بدصورتی چھپ جاتی ہے، اور برا لباس پہن کر خوبصورت آدمی کی خوبصورتی چھپ جاتی ہے۔ تو لباس سے زینت حاصل کی جاتی ہے، اور لباس ستر پوشی کا ذریعہ۔ اب اگر کوئی ایسا لباس پہنے کہ جس سے ستر ہی ظاہر ہو جائے تو پھر وہ لباس نہیں، کچھ اور ہے، کہ مقصد حاصل ہی نہیں۔ جس چیز کا مقصد حاصل نہ ہو، جس چیز کا مقصد حاصل نہ ہو تو اس چیز کو ضائع کر دیا جاتا۔ بھائی پنکھا اگر ہوا نہیں دے رہا، چل تو رہا ہے، ہوا نہیں دے رہا، تو ہم بلاتے ہیں بھائی یہ پنکھا ہوا نہیں دے رہا، کہتے اب خراب ہو گیا ہے، اب دیکھیے چل رہا ہے، ہوا نہیں دے رہا، پھر بھی ہم اس کو صحیح کرانے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح نہیں ہوتا اسے پھینک دیتے، ہٹا دیتے۔ تو لباس کا مقصد ستر پوشی ہے، اگر ستر پوشی حاصل نہ ہو تو بھائی پھر یہ لباس تو ہٹا دینے کے قابل ہے، ایسا وہ لباس ہی نہیں۔ اب وہ پنکھا تھوڑی ہے، شکل کے اعتبار سے پنکھا ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ پنکھا نہیں ہے کہ ہوا ہی نہیں دے رہا۔ تو یہ شکل کے اعتبار سے لباس ہوگا مگر حقیقت میں لباس ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ لباس ہے ہی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کاسیات عاریات، قرب قیامت میں عورتیں ایسی ہوں گی جو کاسیات تو ہوں گی مگر عاریات ہوں گی، برہنہ شمار ہوں، لباس پہنی ہوئی ہونے کی حالت میں بھی برہنہ ہوں۔ وہ کیوں؟ اسی لیے کہ مقصد لباس انہوں نے فوت کر دیا،
عورت کا جو سطر ہے وہ اس کا پورا جسم ہے، اس کا پورا جسم سطر ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ اب عورت نے ایسا لباس پہنا کہ اس کا سارا سطر، سارا جسم چھلک رہا ہے، لہذا اب جب اس کا سارا جسم ظاہر ہو رہا ہے تو اس نے گویا لباس پہنا ہی نہیں، عاریات ہو گئی۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ اگر مرد ایسی چست پینٹ پہنے گا کہ جس سے کولے کی ہیئت ظاہر ہو رہی ہے، رانوں کی جسامت ظاہر ہو رہی ہے، تو اس نے گویا کہ لباس ہی نہیں پہنا، کہ ہر آدمی کو پتہ چل گیا کہ اس کی سطر کی حیثیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے۔ پھر بعض لوگوں کی پینٹ اتنی نیچے ہوتی ہے اور اوپر شرٹ ہوتی ہے جو چھوٹی سی ہوتی ہے، تو جب وہ نماز میں سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے بہت کچھ نظر آتا ہے، اور اس میں بعض صورتوں میں نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے کہ سطر کھلا ہوا ہے۔ سجدے میں ایک رکن کی مقدار سطر کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو اب یہ مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، قاصی ہے مگر عاری ہے، لباس پہنا ہوا ہے مگر برہنہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے مگر ہو نہیں رہی۔ تو ہمارے کتنے مسلمان نوجوان بچے اس طرح نماز پڑھ لیتے ہیں بیچارے۔ عورتوں کے بال سطر ہیں اور نماز کی حالت میں وہ کھلنے نہیں چاہیے۔ عورت اتنا چھوٹا دوپٹہ باندھ کے نماز پڑھ لیتی کہ اس کے بال ظاہر ہو رہے ہیں، اس کی چٹیاں کھلی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو اب یہ نماز پڑھ رہی ہے، ہو ہی نہیں رہی، نماز اللہ کے دربار میں نہیں جا رہی، کہ شرائط کے ساتھ نہیں ادا کی جا رہی۔ تو لباس کا اثر دیکھیے کہاں تک پہنچا۔ اس لیے شریعت نے تعلیمات دی ہیں لباس سے متعلق کہ مومن کا لباس کیسا ہو، مسلمان کا لباس کیسا ہو۔ تو علماء نے فرمایا کہ مومن اور مسلمان کا لباس ایسا ہو جو سطر پوشی کا کام ہو اور اس سے حسن بھی حاصل ہو، زینت بھی حاصل ہو۔ تو یہ دو مقصد اگر لباس سے حاصل ہیں تو وہ لباس ہے، ورنہ پھر وہ لباس نہیں کچھ ہو رہا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، ہمیں نبی کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، نبی کے اسوہ کو اپنانا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہے۔ اب بہت سے نوجوان یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی پینٹ شرٹ پہننا ناجائز ہے، تو اس میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ڈھیلی ڈھالی پینٹ ہے جس سے سطر ظاہر نہیں ہوتا، اعضاء کی ہیئت اور جسامت ظاہر نہیں ہوتی، بالکل ڈھیلی ڈھالی پینٹ ہے، تو اس کے پہننے کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لباس کی تعریف میں وہ آ رہا ہے، اس سے سطر پوشی ہو رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ صلحہ کا لباس نہیں، اللہ کے نیک بندوں کا لباس نہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ اس کو پسند کرتے، اللہ کے محبوب نے شلوار کو پسند فرمایا، ازار کو پسند فرمایا، اللہ کے محبوب نے تہبند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند استعمال فرمایا اور شلوار کو پسند فرمایا۔ بعض روایت میں آتا ہے خریدا بھی، پہننے کی نوبت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شلوار میں سطر سب سے زیادہ ہے، تہبند میں سطر ہے، تو یہ چیزیں قابل اتباع ہیں، اکابر اور اسلاف اسی کا اہتمام کرتے رہے۔ تو جو صلحہ کے لباس کو اختیار کرے گا وہ صحیح راستے پہ چلے گا، اور جو صلحہ کے لباس سے ہٹے گا تو ابتدا میں تو حد جواز میں رہے گا، پھر کسی اور سرحد میں چلا جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے اکابر اور بڑوں کے طریقے پر رہنا چاہیے۔
جتنا آدمی بڑوں کے طریقوں پر رہے گا تو محفوظ رہے گا، بھٹکنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر بڑوں کے طریقوں کو چھوڑ دے گا تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں اور نکل جائے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسا لباس پہننا جس سے ستر ظاہر ہو یہ جائز نہیں، پھر اس میں نماز بھی نہیں ہوگی، اور ایسا لباس جس سے ستر پوشی ہو جائے وہ جائز ہے، اس میں نماز ہو سکتی ہے۔ پھر کچھ اور ہدایات ہیں لباس سے متعلق کہ اب لباس پہن رہا ہے، ستر پوشی بھی ہو رہی ہے، اس کے باوجود کچھ اور بھی قیود ہیں لباس کے اندر۔ مسلمان بالکل آزاد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ دار الامتحان ہے، یہ دار الآزمائش اور بلا ہے، دار البلا ہے، ابتلا ہے، یہاں آزمائش ہے، یہاں ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اپنی خواہش پہ چلتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو مقدم کرتے ہیں، شریعت کے حکم کو مقدم کرتے ہیں، حضور کے طریقے کو مقدم کرتے ہیں، یا اپنی خواہش پہ چلتے ہیں۔ اس لیے کہ خواہش پہ چلنے کا زمانہ تو جنت میں آئے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ خواہشات پہ چلنے کا وقت تو جنت میں، ابھی خواہشات پہ نہیں چلنا، ابھی تو اتباع شریعت کرنا ہے، خواہشات پہ نہیں چلنا۔ ہمارے اکابر نے تو ایسی مشقیں کی تھی باقاعدہ خواہش کو مارنے کی اور اتباع شریعت کی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وہ فرماتے ہیں کہ جب پیاس لگتی ہے، ٹھنڈے پانی کی چاہت ہوتی ہے، تو اب یہ خواہش ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پی لوں، تو جب گلاس قریب آتا ہے تو میں جلدی سے پی لوں، تو ٹھیک ہے میں نے خواہش پر عمل کر لیا۔ کل وشربو جو قرآن کا حکم تھا، کلو وشربو پہ عمل نہیں کیا، بلکہ خواہش تھی، پیاس لگی، میں نے کہا جلدی سے پانی آ جائے، پانی پی لیا۔ اب حضرت عارفی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں ایک لمحے رک جاتا ہوں، ایک لمحے، اور تھوڑی دیر یہ استحضار کرتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کلو وشربو۔ اب میں یہ پانی اپنی پیاس بجھانے کے لیے تو پی رہا ہوں، مگر اپنی خواہش کے جذبے کے تحت نہیں پی رہا، اللہ کا حکم سمجھ کے پی رہا۔ اس کی مشقیں کی تھی، ایسے آسانی سے نہیں آ جاتی۔ فرماتے کہ جب بھوک لگتی، کھانا سامنے آتا تو میں ایک لمحے روک جاتا، اس بات کا استحضار کرتا کہ اللہ کا حکم کھاؤ، اس لیے میں حکم سمجھ کے کھا رہا ہوں، خواہش سمجھ کے نہیں کھا۔ کوئی بچہ سامنے آیا چھوٹا سا، اس کو پیار کرنے کو جی کر رہا ہے، تو بے ساختہ میں نے اس کو پیار نہیں کیا کہ یہ خواہش تھی، ایک لمحے رک گیا، پھر سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں سے پیار فرمایا کرتے، تو میں اس نیت سے اب میں بچوں کو قریب کر لیتا ہوں، ان سے پیار کر لیتا ہوں۔ تو اس طرح مشقیں کی اپنی خواہش کو مٹانے کی اور شریعت کے اتباع کی۔ پھر ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ ہم تو کھا بھی اپنی خواہش کے لیے رہے ہیں، پی بھی اپنی خواہش کے لیے رہے ہیں، کپڑے بھی اپنی خواہش پہ پہن رہے ہیں، یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، یہ مباح امور ہے، مگر ہمارا کھانا پینا کپڑے پہننا یہ سب عبادت کب بنے گا؟ جب ہم اس میں عبادت کی نیت کریں گے، اتباع شریعت کی نیت کریں گے۔ بھائی ایک آدمی ہے، وہ سارا دن نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، روزے کی نیت نہیں کی اس نے، تو اس کا روزہ تھوڑی ہوگا۔ یہ جو 10 دن کوما میں پڑے رہتے ہیں مریض، تو نہ کھا رہے نہ پی رہے، تو سائن تھوڑی ہے، روزے دار تھوڑی ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی نیت نہیں ہے روزے، حالانکہ روزے دار بھی نہیں کھا رہا پی رہا، وہ بھی نہیں کھاتے رہے، تو ان کا بھی روزہ ہو جانا چاہیے، مگر ان کا روزہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ انہوں نے نیت نہیں کی۔
اور ہمارا روزہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے نیت کی، تو نیت سے عمل ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی ہے احرام کے وقت نیت نہ کرے کہ میں احرام باندھ رہا ہوں، تو پھر اس کی احرام شروع ہی نہیں ہوگا، احرام شروع ہی نہیں ہوگا اگر وہ نیت نہیں کرے گا۔ چاہے احرام کی چادریں باندھ لے، اب اگر آج یہاں کوئی احرام کی چادریں باندھ لے تو وہ ٹھیک ہے، لباس ہے، ستر پوشی ہے، نمازیں ہوتی رہیں گی، مگر احرام کی پابندی اس پر لاگو نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کہ اس نے نیت تو کی نہیں۔ تو نیت کے سے جو ہے حکم بدلتا ہے، نیت سے عادت اور عبادت میں فرق آتا ہے، عادت اور عبادت میں جو فرق آتا ہے وہ نیت سے آتا ہے۔ یہ جو نماز میں قیام مشروع ہے اور قیام کے اندر نیت کی جا رہی ہے، دیکھیے آپ نے دیکھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جس وقت قیام کی حالت ہے اس وقت ہم نیت کرتے ہیں کہ میں نماز کی نیت کرتا ہوں۔ رکوع میں نیت نہیں کرتے کہ میں رکوع کی نیت کر رہا ہوں اللہ اکبر، میں رکوع سے اٹھنے کی نیت کر رہا ہوں سمیع اللہ لمن حمیدہ، میں سجدے میں جانے کی نیت کر رہا ہوں اللہ اکبر، میں سجدے سے اٹھنے کی نیت کر رہا ہوں اللہ اکبر۔ یہاں نیتیں نہیں کرائی گئی، قیام کی حالت میں نیت کرائی گئی۔ یہ کیوں؟ تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے کہ قیام آدمی عادتاً کرتا ہے، عادتاً کھڑا رہتا ہے۔ اب جب عادتاً کھڑا ہے، اب یہ عبادت شروع کر رہا ہے، تو عادت اور عبادت میں فرق کرنے والا کوئی عمل ہونا چاہیے، وہ نیت ہے۔ اب اس نے نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عصر کی اللہ اکبر، اب اس کا یہ کھڑا ہونا ہے یہ عبادت بن گیا۔ اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے یہ کھڑا ہوا تھا وہ بھی قیام کی حالت تھی مگر وہ عبادت نہیں تھی، اس لیے کہ اس میں نیت نہیں تھی۔ تو نیت سے عادت اور عبادت میں فرق ہو جاتا ہے۔ اب جب اس نے نیت کر لی اور تکبیر تحریمہ کہہ لی تو اس کو اب نماز کا ثواب مل رہا ہے، حتیٰ کہ سو گیا نماز میں، کھڑے کھڑے قیام کی حالت میں سو گیا تو بھی یہ مصلی ہے، نمازی ہے، جیسے بیدار ہو آگے رکوع کرے سجدہ کرے، وضو بھی نہیں ٹوٹا۔ دیکھیے کتنا بڑا قیام ہو گیا اس میں، نیند کی حالت میں بھی عبادت جاری ہے اس کی، یہ مصلی ہے، یہ فرشتوں کے دفتر میں نمازی، نماز کی حالت میں، حالانکہ سویا ہوا پھر بھی نماز کی حالت شمار ہوگی اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیت کر لی، اور ایک دوسرا آدمی اس نے نیت نہیں کی تو وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ عبادت نہیں بن رہا، حالانکہ جاگ رہا ہے اور حالانکہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، مگر اس نے نیت نہیں کی نماز کی تو وہ نائب، وہ مصلی نہیں ہے فرشتوں کے دفتر میں، اس کا یہ قیام عبادت نہیں ہے۔ اس کو قرات کرنے کا ثواب مل رہا ہے، ذکر کرنے کا ثواب مل رہا ہے، مگر قیام جو نماز کا فرض تھا اس کا ثواب نہیں مل رہا، اس لیے کہ اس نے نماز کی نیت نہیں کی۔ تو نیت سے عادت اور عبادت میں فرق ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جتنے تم کام دنیا کے کرتے ہو اس سب میں اتباع سنت کی نیت کرو تو پھر یہ عبادت بن جائے گی۔ تو اب یہ کھانا پینا ابھی ہمارا عبادت نہیں بنا ہوا، اس لیے نہیں بنا ہوا کہ ہم نے مشق تھوڑی کی، ہماری نیت تھوڑی ہوتی ہے، ہمیں تو پیاس لگتی ہے ہم فوراً پانی پی لیتے، ہمیں بھوک لگتی ہے فوراً کھانا کھا لیتے، جو کام کرنا ہوتا ہے ہم خواہش ہوئی کر لیا۔ استحضار کرنا پڑے گا کہ میں یہ کام اتباع سنت میں کر رہا ہوں، شریعت کا حکم سمجھ کے کر رہا ہوں۔ شروع میں کیا ہوتا ہے تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ پھر عادت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے قیام کی حالت میں نیت کری نماز کے لیے، رکوع میں جانے کے لیے نیت نہیں کیا، اس لیے کہ جب ایک دفعہ نیت ہو گئی تو اب یہ رکوع کی حالت خود اس کی نیت ہے، سجدے کی حالت خود اس کی نیت ہے، سحری میں جو اٹھ رہا ہے، سحری کر رہا ہے، یہ سارے افعال اس کے نیت کی علامات ہیں کہ یہ سحری کرنا چاہ رہا ہے، اسی لیے تو 3 بجے اٹھ رہا ہے، اسی لیے تو دسترخوان پر آ رہا ہے، اسی لیے تو جلدی جلدی کھا پی رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب نیت کا اتنا استحضار ہو جاتا ہے تو پھر عمل بھی نیت کے قائم مقام ہونے لگتا ہے، پھر بعد میں عمل بھی نیت کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو ابتدا میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ایسی مشق ہو جاتی ہے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان آنے لگتا ہے، ہر وقت آدمی سوچتا ہے کہ میں عمل اتباع سنت میں کر رہا ہوں، اتباع شریعت میں کر رہا ہوں۔ اسی لیے شریعت نے موقع موقع کی دعائیں بھی تعلیم فرمائی،
کہ جب ہر موقع کی آدمی دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو ہر وقت کی سنتیں بھی اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے، پھر اس کو ہر موقع پر یہ نیتوں کا استحضار بھی آنے لگے گا۔ تو بہرحال لباس کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اس میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار، کہ ازار کا جو حصہ ٹخنے کے نیچے ہوگا، فی النار، وہ جہنم میں ہوگا۔ رواہ البخاری، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی شلوار کا جو حصہ ٹخنے کے نیچے ہوگا تو وہ جہنم میں ہوگا۔ اب بھائی اس سے کیا مراد ہے؟ ایسا تو ہوگا نہیں کہ خالی پاؤں جہنم میں چلے جائیں اور پورا آدمی جنت میں چلا جائے۔ جس بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یعنی جب پاؤں جہنم میں جائیں گے تو پورا کا پورا جہنم میں جائے گا۔ یہ نہیں کہ پاؤں جہنم میں اور باقی جسم جنت میں، ایسا نہیں ہوگا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ کل کا کل اب جہنم میں جائے گا۔ دیکھیے اتنی سی سستی، اتنی سی غفلت، اتنی سی لاپرواہی جو آج عام فیشن ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ تو لہٰذا آدمی کیا کرے؟ شلوار کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ آگے جو روایت آ رہی ہے اس میں بھی تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور سے سنا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، ازرۃ المؤمن الی انصاف ساقیہ، کہ مومن کی جو ازار ہے وہ نصف پنڈلی تک ہوتی ہے، آدھی پنڈلی تک۔ مومن کی جو شلوار ہے گویا وہ آدھی پنڈلی تک، یہ حضور فرماتے۔ پھر دوسرا درجہ، لا جناح علیہ فیما بینہ و بین الکعب، اور کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ نصف پنڈلی اور کعبین یعنی ٹخنوں کے درمیان یہاں تک بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں کہ ٹخنوں سے اوپر اوپر کر لے، ساقین سے نیچے کر لے، پنڈلی سے نیچے مگر ٹخنے سے اوپر اوپر، اس میں بھی لا جناح، کوئی گناہ نہیں۔ وما اسفل من ذلک، اور جو اس سے نیچے ہوگا یعنی ٹخنے سے نیچے ہوگا، ففی النار، وہ جہنم میں ہوگا، وہ جہنم میں حصہ ہوگا۔ قال ذلک ثلاث مرات، حضور نے یہ 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ جہنم میں ہوگا، وہ جہنم میں ہوگا، اتنی سخت وعید۔ پھر فرمایا ولا ينظر اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر نظر نہیں ڈالیں گے قیامت کے دن، من جر ازارہ بطرا، جو تکبر کے ساتھ اپنی شلوار کو کھینچتا ہے۔ پہلے زمانے کا فیشن تھا کہ شلوار وہ ٹخنوں سے تو نیچے ہوتی تھی اور نیچے ہوتی تھی، فرش سے گھسٹتی تھی، تو اس طرح وہ پھر گھسٹ کے چلتے تھے، تو یہ ذرا شان کی علامت ہوتی تھی کہ بڑے شان والا آدمی، جس کی جتنی لمبی ازار ہوتی تھی اور جتنی لمبی زمین سے گھسٹتی تھی وہ اتنا بڑا شان والا آدمی ہوتا، اور اس کو بڑائی اور تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرتا۔ اب بتائیے، تو مومن کی ازار تو نصف پنڈلی تک ہوتی ہے، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے۔ دیکھیے اب شلوار پہننے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہے شلوار پہن لو، ٹخنے سے نیچے بھی رکھ لو۔ فرمایا کہ آدھی پنڈلی، اور ورنہ پھر ٹخنے سے اوپر آخری درجہ، اور ٹخنے سے نیچے کر لی تو پھر جہنم میں جائے۔ پھر اس میں تھوڑی تفصیل علماء نے لکھی ہے کہ اگر تکبر کی نیت سے ہے تو پھر تو کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور اگر تکبر نہیں، بس فیشن کی روا روی میں چل رہا ہے، فیشن ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں ایسا کر لیتا ہوں، تو پھر یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پھر یہ مکروہ ہے، پھر یہ مکروہ ہے۔
مگر بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ فیشن کا اتباع بھی ایک قسم کی کبر ہی کی علامت ہے. فیشن کا اتباع. اب سنت تو یہ ہے کہ گویا کہ نصف پنڈلی. اب ایک آدمی سنت کو پسند نہیں کر رہا اور فیشن کو اختیار کر رہا ہے تو سنت سے اعراض یہ بھی تکبر کا ایک شعبہ ہے. سنت کو پسند نہ کرنا، سنت سے اعراض کرنا، یہ بھی کبر کا ایک شعبہ ہے. اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے، اور نماز کی حالت میں بھی اور غیر نماز میں بھی. اور اگر کوئی کسی کو ادارے کی وجہ سے پینٹ پہننی ہو تو وہ ہمیشہ چھوٹی پینٹ سلوائے جو کہ ٹخنے سے اوپر ہو، ورنہ پھر پینچے فولڈ کرنے پڑتے ہیں. اس لیے چھوٹی شلواری پہننی، پینٹ وغیرہ پہننی پڑے گی. اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وأصحابه أجمعين. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين.